اس بار ہم نے بھی اور آپ نے بھی جو سچویشن تجربہ کی، یعنی لاک ڈاؤن جو ہے، اس کی اصطلاح بھی پہلی بار ہم میں سے کروڑوں نے سنی ہوگی، اور یہ جو 2-2.5 مہینے ہم نے گزارے، یہ زندگی کا سب کا یونیک تجربہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2020 جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں تو یاد رہے گا. یہ سال شاید اب دنیا کبھی نہ بھولے کہ ایسی سچویشن میں پینک کریٹ کرنی ہے یا کسی طرح راستہ بنا کر زندگی کو تھوڑا مولڈ کر کے، معمولات کو تبدیل کر کے آگے چلنا ہے. تو لاک ڈاؤن کا تجربہ کیسا رہا؟ جاری ہے بلکہ یہ تو تجربہ جاری ہے، اور تقریباً جو چیزیں دیکھی ہیں اور جو خود پہ گزری ہیں اس کے اعتبار سے سمجھ آیا کہ انسان کے مزاج میں فلیکسیبلٹی ہونا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو مولڈ کر لینے کی صلاحیت ہو، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کی صلاحیت ہو. صحیح. کوئی آدمی کسی شے پہ ڈٹ جائے گا نا اور بچوں کی طرح ضد کرے گا کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، مجھے چاند سے ہی کھیلنا ہے، اب چاند ہی توڑ کے لاؤ، تو چاند آنے سے رہا اور یہ بچہ بگڑا رہے گا. اس سے بہتر ہے کہ آدمی ہر شے کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لے. ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے. اگر اسے نعمت پہنچے تو شکر کرتا ہے، اور مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے. میری بات یہ ہوئی کہ دونوں کے اندر ہی جو پازیٹیو پہلو تھا اس نے اسی کو اختیار کیا. نعمت میں شکر کے پہلو کو، ناشکری اور سرکشی کا نہیں اختیار کیا، اور مصیبت کے اندر صبر کے پہلو کو اختیار کیا، بے صبری، شکوہ، واویلا اور چیخو پکار والے پہلو کی طرف نہیں گیا. تو پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا وہ بندے کو یہ آدمی کو بہت کام آتی ہے. طبیعت میں فلیکسیبلٹی ہو، پازیٹیو تھنکنگ ہو اور کریٹیو مائنڈ ہو کہ آدمی سچویشن کے اندر کسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. کوئی مصیبت جو ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم کو پرابلم نہیں کہو بلکہ اسے چیلنج کہو. نمبر 1، جب چیلنج کہتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے مقابلہ کرنے کی. صحیح. انسان کہتا ہے مجھے اس سے مقابلہ کرنا ہے. ایک پرابلم کا لفظ ڈپریس کرتا ہے، چیلنج کا لفظ موٹیویٹ کرتا ہے. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر اسٹیپنگ سٹونز، کہ یہ کسی پانی میں یا کوئی جوہر میں یہ رکھے ہوئے وہ پتھر ہیں کہ جن پہ آدمی پاؤں رکھ کے پار گزرتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ پتھر جو ہے یہ آپ کو اس کیچڑ میں گرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اسے گزارنے کے لیے ہے. تو یہ مصیبتیں اور یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں. اب جو ان کو اسی انداز میں لے لے گا وہ پار کر جائے گا، اور جو اسے پاؤں کی ٹھوکر ہی سمجھے گا وہ اسے ٹھوکر ہی کھائے گا. صحیح. تو یا ٹھوکر کھا لیں اور یا پاؤں رکھ کے گزر جائیں. واہ. تو جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھی دونوں طرح کے رویے ہی سامنے آئے، لیکن چونکہ لوگوں کی اکثریت تربیت یافتہ نہیں ہے اور اس طرح کی سوچ نہیں ہے، تو زیادہ تر نے تو اس کو مصیبت ہی سمجھا اور اس سے نقصان ہی اٹھایا. لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے بے حد و حساب فائدہ اٹھایا. ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت سے معاملات سدھارنے کا موقع ملا. ان کو بہت ساری وہ چیزیں کہ جو پوری زندگی وہ انتظار کر رہے تھے کہ کبھی وقت ملے گا تو کریں گے، وہ کرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے فوراً شروع کر تو انہوں نے وہ شروع کر دیا. میں آپ کو اپنا عرض کروں کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں تھیں کہ جو میں نے علیحدہ سائیڈ میں کی تھی، یار کبھی ٹائم ملے گا نا تو اس کو پڑھوں گا، پہلے دوسرا مطالعہ نہیں ختم ہوتا ہے، وقت ملے گا تو پھر یہ پڑھوں گا. اب موقع مل گیا، موقع مل گیا تو اس کے بعد پھر آپ تھے اور کتابیں، ہم تھے اور کتابیں تھی، اور بس چل پڑھتے رہے. اور ماشاءاللہ میں الحمدللہ میں کہوں گا کہ میں نے شاید کوئی اسی ڈیوریشن کے اندر 200 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی. اللہ اکبر، 200 کتابیں پڑھ لی. 200 تو دن بھی نہیں ہوئے مفتی صاحب، ایک دن میں. ہاں، وہ کتاب پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کب آپ نے لفظ بلفظ پڑھنی ہے، کب آپ نے سرسری پڑھنی ہے، کب آپ نے اس کی جو ہے نا مخصوص چیزیں ہی پڑھنی ہیں. تو ابھی جو فیز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیکس دیکھ کے، فہرست دیکھ کے اس پہ دیکھ لیتا ہوں کیا چیز پڑھی ہے کیا نہیں پڑھی ہوئی. جو پڑھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھتا، جو نہیں پڑھی ہوئی اس کو کاپی پہ لکھ لیتا ہوں، صفحہ نمبر 46، 81، 92، 104. اب وہ صفحات لکھ لی ہے، اس کے بعد اس کو نظر سے گزار دیا، کتاب پوری ہو گئی. ماشاءاللہ. تو
یعنی لاک ڈاؤن سے آپ نے فائدہ اٹھایا؟ میں نے تو الحمدللہ اسے اچھا